ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے، کوئی ایسی بات بتا دے، اپنی کوئی ایسی چیز سکھا دے مجھے کہ میں اس سے تجھے یاد کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا یہ چھوٹی بات لگی۔ حضرت موسیٰ نے اس کو بہت معمولی سمجھا اور کہا اللہ یہ کلمہ تو سارے تیرے بندے کہتے ہیں، کوئی خاص، جیسے آپ کسی اپنے دوست سے ملو جو آفیسر بن گیا ہو، آئی پی ایس آفیسر ہو، ڈی ایس پی بن گیا ہو، کمشنر بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا ہو یا کوئی منسٹر بن گیا ہو، تو آپ جب اس سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب یار کوئی ایسا خاص نمبر دے پرائیویٹ جسے تجھے لگاؤں موبائل تو جھٹ سے تو ہی اٹھائے، تیسرا بیچ میں بولو نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ خاص نمبر دو، اپنا عام نمبر دو، سارے کے سارے تمہیں کرتے ہی رہتے۔ ایسی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی خاص تاکہ تیرے سے ڈائریکٹ بات ہو سکے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا معلوم؟ کہا موسیٰ تم اس لا الہ الا اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میری ذات کی قسم ہے اگر آسمان و زمین اور پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے سوا، اللہ کو الگ کر کے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترازو سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے۔ تو اللہ جب اس کا کلمہ اتنا بھاری ہے تو اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے کائنات میں، اس سے بڑا کوئی، ہم اس اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ تو عزیزان گرامی آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان جس کو ایمان باللہ، میں نے کہا نا 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہمارا اللہ وہ ہے۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کئی طرح کے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آپ سب کے لیے بطور بشارت، خوشخبری میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بیان کرتے ہیں، اللہ کی دین کو سیکھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ یہ ادھر بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت فرشتوں نے اپنے پروں کے درمیان آپ کو گھیرے ہوا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کا سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا، پکارنے والا کہتا ہے اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سمجھ میں بھائی بات؟ ہم گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں۔ عزیزو ہم کون؟ ہم سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ان گناہوں کی معافی کے لیے اس طرح کی مجلسیں ایک طرح کی دھوبی گھاٹ ہیں، جیسے دھوبی کپڑوں کو اٹھا کر کے گھاٹ پہ لے جا کے پٹک پٹک کر کپڑے دھوتا ہے، اس طرح کی جو مجلسیں یہاں گناہ صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کاتبین یہ 2 فرشتے جو بیٹھ کر آپ کے تمام
اعمال کو لکھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال، بڑے سے بڑے اعمال۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر کلمہ پڑھنے والے کا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو تحریر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کیا جاتا ہے، تحریر کی جاتی ہے۔ قبر کے اندر جب آپ جاؤ گے، فرشتے آتے ہیں، وہاں بھی منکر نکیر، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وہ آئیں گے، وہ سوال کریں گے آپ سے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ حضرت سیدنا 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ کون کون؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 4 فرشتے بڑے ہیں، اور ان چاروں میں بھی سب سے بڑے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ ان کے اوپر بھی ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا۔ اور نمبر 3، تمام اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتنی کتابیں اللہ نے؟ بہت ساری نازل کی۔ دیکھیں، 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، توریت ختم، زبور ختم، انجیل اس میں بھی ملاوٹ ختم۔ آخری کتاب جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید۔ اس کے اوپر ایمان لانا، ایمان سب کے اوپر لانا، لیکن عمل قرآن کریم کی باتوں کے اوپر کرنا۔ اور نمبر 4، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے اوپر ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا کہ یہ آئے، اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، جن کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، تو وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ نبی ہو سکتا نہیں۔ اور نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان لانا، کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمین مٹ جائے گی، یہ پہاڑ، یہ سب ہم سب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی پوری دنیا۔ اسے قیامت کہتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کا دن پہ ایمان لانا۔ اور نمبر 6، تقدیر کے بھلے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یاد رکھو، کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی مزدوری کر لو، لیکن جتنا بھی لکھا ہے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ چادر اوڑھ کر کے جا کے گھر پہ سو لیں، تقدیر میں لکھا آئے گا، نہیں۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے، آپ کے محنت کرو گے، یہ کرو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی۔ میں بول رہا ہوں، میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں چپ چاپ منہ بنا کر کے کہ چلو سب لوگ سمجھ جاؤ، ساری باتیں میری سمجھ جاؤ گے، چپ چاپ ہو جاؤں میں تو سمجھ جاؤ گے۔ اما جب بولیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ میں بولوں گا، اس مائک کے ذریعے آپ کہ تک آواز پہنچے گی تو آپ سمجھ جاؤ گے، نہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور پکڑا گیا، چور پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، کیونکہ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ سعودی عرب میں بھی چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن الحمدللہ وہاں کوئی ہتھ کٹا نہیں ملے گا آپ کو، قانون ہے، ہاں، چوری نہیں ہوتی، دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، نماز کھلی رہتی ہے، چوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ پکڑے جائیں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو سعودی عرب میں قانون ہے، لیکن کوئی ہتھ کٹا نظر نہیں آ رہا، اور اگر وہی قانون بدقسمتی سے بھارت میں ہو جائے تو یہاں کوئی ہاتھ والا نظر نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ جدھر دیکھو وہی ہتھ کٹے، اور سب سے پہلے منسٹر لوگ ہتھ کٹے نظر آئیں گے، کونسلر، منسٹر، یہی سب بڑے بڑے صاحب گھوٹالے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، بہرحال ہے کہ نہیں؟ ہتھ کٹے تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں چور لایا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے کسی ہاتھ کاٹو۔ اب اس کو سنو دلیل کیا دیتا ہے، ایک سے ایک فلسفی ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا
امیر المومنین آپ میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ تقدیر میں ہمارے لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی؟ میری تقدیر بھی، آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے؟ کہنے کہ لاتا ہوں ایمان۔ تو کہا جب تقدیر کی بھلے برے پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو آپ ہمارے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا، اگر میں چوری نہ کرتا تو اللہ جھوٹا ہوتا، تو میں نے چوری کر لی، تو میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی، تو پھر آپ میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جب یہ دلیل سنی تو مسکرائے، اور آپ نے فرمایا اچھا واقعی صحیح میں تیری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، تو نے چوری کر لی، تو تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا تو تیرے ہاتھ کٹیں گے، اس لیے تیرے ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دے رہا ہوں۔ تو تقدیر سے کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بحث کرنے لگتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں، تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ جا کے کسی کنویں کے اندر گر جاؤ، پتہ چلے گا تقدیر، بتاؤ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کہے گا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ارے بھائی تقدیر میں کنویں میں گر۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ 6 ارکان ایمان کے، تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ان تمام سب چیزوں کے اوپر یقین کرنا، ایمان رکھنا۔ اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ تمام ایمان اللہ نے جو نازل کیا، فرشتے، قرآن، ان تمام احکام عبادات پر ایمان لا، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار جنت کے لیے تو ایمان لے آئے کافی ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یاد رکھو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنا ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس کی وجہ سے گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، 1.5 سال بات ختم، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہو گئی، ہمارے مقدر میں لکھ گئی، ہم نے بس ہم اس کے بعد جو بھی کرتے پھریں ہمارے لیے کافی۔ نہ، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ آپ کو تقوی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، پرہیز کرنا۔ جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچنا، پرہیز کرنا، اور اسی سے متقی ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ آپ کو میں انتہائی آسانی کے ساتھ، سہل کے ساتھ اس تقوی کے مطلب کو سمجھا دوں، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ تعالی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ، بیٹھو آرام سے انشاءاللہ تبارک۔ آپ بیمار، سپوز آپ صحت مند ہیں لیکن تھوڑی سی بیماری آئی، سردی ہوئی، زکام ہوا، موسم بدلا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ صاحب مجھے زکام ہے، سردی ہے، مجھے دوا دے دیں۔ اس نے دوا دے دی، یہ گولیاں ہیں 4-5 دن کی، آپ یہ کھانا، یہ پینا، یہ کھانا، انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ تم نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پرہیز ہے؟ اب سنو، ڈاکٹر نے کہا ہاں، یہ دوا کھاؤ گے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آئس کریم نہیں کھانا، برف نہیں چھونا، کان کھلا نہیں رکھنا، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا، یہ پرہیز ہے۔ اگر بخار ہے تو دال اور کھچڑی کھانا، گوشت نہیں کھانا، مچھی نہیں کھانا، فلانا چیز نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانا، یہ پرہیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوا لے کے آئے، آپ نے دوائیں کھائیں، اور اب آپ کو سوچو یار یہ ڈاکٹر نے کیا منع کر دیا؟ آئس کریم والا آیا، ڈن 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 ڈنڈے بجاتے ہوئے، آئس کریم، دل میں آیا آئس کریم تو بہت اچھی ہے، آپ نے خریدا، آئس کریم کھا لیا، آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، آپ نے برف کھا لیا، یا بچے کو کھلا دیا جو بیمار ہے اس کو کھلا دیا۔ اب آپ نے 3-4 دن گولیاں کھائیں، برف بھی کھایا، سب کچھ کھایا، گولیوں نے کوئی فائدہ
نہیں پہنچا۔ اب پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی کیسی گولی دے دی، ہمیں تو ہمارا زکام ہی نہیں صحیح ہوا، ہمارے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھیا آپ نے کیسے کھائی گولیاں؟ اب آپ نے صحیح بتا دیا، ہم نے گولی بھی کھائی، ہم نے برف بھی کھایا، ہم نے یہ بھی کھایا۔ اس نے کہا پرہیز کیا تھا تم نے؟ آپ نے کہا نہیں میں پرہیز نہیں کر پایا، میں نے نہیں کیا پرہیز۔ کہا مردود آدمی، جب تو نے پرہیز ہی نہیں کیا تو اس گولی سے کیا فائدہ؟ گولی کوئی فائدہ تھوڑی کرے۔ ارے یہ گولی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو، تب جا کر یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اگر گولی کھا لیے پرہیز نہیں کیے تو اس گولی کا کوئی فائدہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے پرہیز کرنا۔ ہر جگہ یہ قانون ہے، یہی رب کا بھی قانون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، خوشیاں آئیں گی، مسرتیں آئیں گی، خوش رہو گے، سماج میں کوئی تم کو بے عزت نہیں کرے گا، تم کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا، دولت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی حکومت کے سرداری کرو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی دولت مند رہو گے، تم ہی سب کے اوپر اونچے رہو گے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ بے شک بتایا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر آپ سب سے پوچھوں میں کہ آپ سب ایمان والے ہو تو سب کہو گے ایمان والے ہیں۔ پورا بھارت ایمان والا اپنے آپ کو، تقریباً سارے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو ایمان والے کہیں گے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب حج کرتے ہیں، ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سب اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب قرآن کے حافظ ہیں، ہم سب عالم ہیں، ہم سب فلاں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم نے 1000 مسجدیں بنائی، 2 مسجدیں بنائی، سب بیان کریں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل میں کہتا ہوں واقعی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج کیے، آپ نے زکوٰۃ کیے، آپ نے جو گولیاں تھیں سب استعمال کی جنت میں جانے کے لیے، ایمان کے لیے جو ضروری تھیں وہ سب آپ نے لے لی۔ لیکن اعلیٰ حضرت لوگ کیا آپ نے پرہیز بھی کیا؟ حاجی صاحب ہیں، حج کرنے گئے تھے تو 1% سود لیتے تھے، اور جب حج کر کے واپس آئے تو 2% سود لینے لگے۔ ہاں، پوچھنے والے نے کہا حاجی صاحب اللہ سے ڈرو، گئے تھے تو 1% سود، توبہ نہیں کری، واپس آئے تو ڈبل لینے لگے۔ کہ بیوقوف، حج کا خرچہ کیسے نکلے گا؟ ہاں، یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سنو ذرا، پرہیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس گولی لے کر کھانا ضروری ہے، اور وہاں پرہیز ضروری ہے، بغیر پرہیز کے دوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، بلند رہو گے، یہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ لیکن اس اللہ نے یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ جیسا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو جیسا پرہیز کرنے کا حق ہے، اس طرح سے حق تقاتہ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور آپ ایمان لے آئے لیکن پرہیز ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اس عہد اور پیمان پر قائم رہتے ہیں؟ 80% تقریباً نہیں تو 70% مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، نماز کہتے ہیں، بڑے بڑے گھٹے ہیں، امامے تو جبریل دیکھ لیں تو شک میں آ جائیں بیچارے۔ ایسے جگے قبے اور امامے باندھتے ہیں، ہرے پٹکے، نیلے پٹکے، پیلے پٹکے، سفید پٹکے، کالے، کوئی رنگ نہیں باقی بچا ہے، کوئی رنگ، سب میں چل رہے ہیں جناب عالی۔ لیکن کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صبح سویرے یا شام کو جا کے کسی درگاہ پر، کسی چلے پر، کسی شدے پر، کسی علم پر، کسی چبوترے پر، بابا ہاں تیرے ہے
بھر دو جھولی، فلانے صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا دے دو، ہماری اماں بہت بیمار ہیں، نو شفا دے دو ان کو، ہمیں بیٹی نہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈیگیں ٹھنکائی جاتی ہیں، مرغے بکرے ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ذبح؟ بولو، میں گپ تو نہیں مار رہا، بولو خوردبین والو، سمجھ رہے ہو؟ اب بتاؤ بھیا، یہ حال ہے ہمارے کلمے کا، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی کہ ہم لتیائے اور جتیائے جائیں گے؟ یہ ہو رہا ہے۔ 70% مجرم، چند % بیچارے اپنے ایمان اور عقیدے کی بھیک مانگتے، دولت بچائے ہوئے خاموشی کے ساتھ امن اور شانتی، امن ڈھونڈ رہے ہیں۔ چند %، وہ چند % کو بھی سکون سے یہ 70% نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہابی ہے، کیا ہے؟ وہابی ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہابی ہے۔ وہابی کا نام دیتے کہ نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کے ہاں وہابی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسے نماز کا پتہ نہیں ہے، اسے روزے کا پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان کتنے اسے پتہ نہیں ہے، وہابی کا پتہ ضرور ہے۔ بولو، وہابی خوب جانتے ہیں، ان کے مولویوں نے خود ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، دیکھنا وہابی سے دور ہی رہنا، وہابی سے بات نہیں کرنا، وہابی سے شادی نہیں کرنا، وہابی سے ہاتھ نہیں ملانا، اگر وہابی کا سایہ پڑ جائے تو غسل کرنا، واللہ بتا، غسل کرنا واجب ہے۔ وہابی کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ نماز پڑھی ادھر تو بیوی کا کیا قصور ہے، بیچاری الگ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اور آج کل عجیب و غریب مسئلہ بیوی پر مجھے یاد آیا مولانا، طلاق دیتا ہے مرد، طلاق دیتا ہے مرد اور حلالہ کرواتی ہے عورت۔ یہ الٹی گنگا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اما سزا تو اسے ملنی چاہیے نا جس نے جرم کیا، جرم تو اس نے کیا، طلاق طلاق طلاق، بڑے جوش میں، دال میں نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہو گئی، خلاص بیگم کھائیں، بیگم ہوگم، وہ ساری محبت، سارے پیار، ساری خدمتیں ختم۔ ان کو آقائے نعمت اپنے آپ کو بہت بڑا، یہی کمال ہے ان کا، بس طلاق 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 کے یہی رہ گیا ان کے بعد، اور بعد میں پچھتاتے ہیں، ہائے میں نے کیا کر دیا، دوڑ کے مولوی صاحب کوئی حل نکالو، مولوی صاحب کوئی حل نکالو، کیا ہو گیا؟ بس میں نے طلاق 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 کہہ دیا، تو حل نکالو، کیسے میری بیوی واپس آئے گی؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا واپس کرنا چاہتے ہو؟ کہنے گے ہاں، تو پھر حلالہ کروانا پڑے گا۔ کیا کروانا پڑے گا؟ حلالہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولو، نہیں جانتے؟ اللہ کرے نہ جانو، تمہارے مطلب کی چیز ہوگی جب تمہیں پتہ چلے گا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے مرد کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، دیکھیے میری مائیں بہنیں بیچاریاں وہ خوف زدہ اس سے رہتی ہیں، ڈری بھی رہتی ہیں، روتی ہیں۔ اللہ کی قسم بہت ساری عورتیں ہماری مائیں بہنیں اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں۔ جرم کیا شوہر نے، طلاق 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 طلاق، اور سزا وہ بچائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یو پی کا واقعہ، طلاق ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو طلاق دے دی شوہر نے غصے میں۔ اب بعد میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، کسی مفتی صاحب سے، ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب بھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں، مفت کے مفتی ہوتے ہیں، مفت کے فتوے تو تھوک کے بھاؤ لے لو آپ، ہاں جی، اور ذرا کچھ ہری پیلی نوٹیں دکھا دو تو پھر تو مزے ہی مزے۔ گئے، کہا حلالہ کراؤ، عورت کو آ کے بولا حلالہ کروانا، کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اب عورت کو کیا معلوم حلالہ؟ کہا حلالہ یہ ہوتا ہے اب تمہاری شادی ہمارے چھوٹے بھائی سے ہو جائے گی، یا کسی سے بھی محلے کے یا کہیں دور دراز کسی اجنبی سے ہو جائے گی، تمہیں اس کے پاس
رات 2 رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جا کر وہاں تمہیں گزارنا پڑے گا، اس کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اب جب اتنا اس نے سنا عورت نے، کہا میں تو حلالہ نہیں کرواؤں گا۔ کہا پھر کون کروائے گا؟ کہا طلاق تم نے دیا ہے، تم کرواؤ، میں کیوں حلالہ کروں؟ ہمارے بہت سارے مولوی میری باتیں سن رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے نا، سارا یہ لگا ہوا چل رہا، بہت سارے مولوی کہیں گے جو ربانی جو ہے مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا، تمہاری بنائی ہوئی شریعت مائی فٹ، میرے جوتے کی نوک پر، تم نے اسلام کو رسوا کیا ہے، بدنام کیا۔ مولویوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ آج ہماری ذلتیں رسوائیاں پارلیمنٹوں میں ہو رہی ہیں، جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں گدھا ہمارا ہے۔ غلیظ گوبر کھانے والے، نجاستوں کے اندر پلے ہوئے لوگ آج اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تمہاری وجہ سے، ان جھوٹے مولویوں کی وجہ سے۔ اسلام میں حلالہ حرام ہے، اسلام میں حلالہ چاہے مرد کروائے یا عورت، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دھتکار ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں۔ ماں سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی افتی مفتی کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو میری ماؤں بہنیں سنو ذرا غور سے، تمہارے اگر پتی پرمیشور پتی دیو کبھی جوش میں آئیں اور ایسا کر لیں تو بہرحال اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز، سنو اہل حدیث ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی ایک نہیں 1000 دفعہ کہے طلاق طلاق طلاق، شریعت اسلامیہ رب کا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اوپر صرف 1 طلاق پڑتی ہے۔ کتنی؟ اور وہ طلاق بھی رجعی مطلب یعنی اسے واپس کر لے فوری طور پر، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے اندر جائز ہے اس کے لیے کہ بیگم سے I love you, do you love me؟ بیگم گھری yes I also love you، خلاص ہو گئی بات، محبت یہ ہے، حلال ہے اس کے لیے، جائز ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ حلالہ ولالہ، اسی لیے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اللہ کی قسم ٹیلی فون کے ذریعے سے اور بہرحال سوالات پرچوں کے ذریعے سے کرتی ہیں، ایسا ہوا روتی ہیں بہت ساری کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم انہیں کہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ نہیں ہوئی، تمہارے شوہر کو بولو وہ حلالہ کروائے، جائے وہ حلالہ کروائے، اپنے بھائی سے کروائے یا محلے والوں سے کروائے، تمہیں حلالے کی ضرورت، یہ حلالہ نہیں یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرامہ ہے۔ اور اے لوگوں سنو، ہمارے بھارت کے واسیوں، ایڈیا میڈیا جو بھی ہیں، جو بڑے اسلام کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو، کبھی ہم فقیروں سے بھی ملو، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تقدیر امم کیا ہے، ہم تمہیں سکھائیں گے اسلام کیا ہے، رب کا قرآن کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ ورنہ اسلام کے نام لیوا تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کتے بلی کے اوپر سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی طوطے شاہ ہے، کوئی کھوتے شاہ ہے، کوئی بندر شاہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ مرنے والا قبر کے اندر اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ اوپر سے کہتے جی ربانی سب کو برا بھلا کہتا ہے، بیوقوف، میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں، تو نے اسلام کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ تم نے شرک پھیلایا ہے اور تم نے خرافات پھیلائی۔